الرحمن الرحیم من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ ہم نے فرض کر دیا تھا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر نفس کے، بغیر کے بعد یہاں لفظ قتل محذوف ہے، بغیر قتل نفس، جو قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلائے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے قتل کر دیا تمام لوگوں کو، ومن احیاہا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا یعنی بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آئے ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ، بعد ذَلِكَ، بعد کے نیچے لکھیں بعد مجیء الرسل، بعد مجیء الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد بھی انہوں نے لمسرفون، وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، حد سے نکل جانے لگے، تجاوز کرنے لگے۔ دیکھیں اس آیت میں یہ حکم، ماقبل میں یہ بات چل رہی تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور چونکہ اس نے ایک گناہ کے کام کی بنیاد رکھی، تو اب قیامت تک جو بھی قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل پہ بھی پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ جو کسی انسان کو قتل کرے گا، بغیر نفس، معذوف ہے بغیر قتل نفس، بغیر کسی نفس کے قتل کے اگر کوئی کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے، تو ثمرہ یہ گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے نمبر ایک فساد کی بنیاد رکھی، فساد کی بنیاد رکھی، نمبر دو بدامنی کا دروازہ کھولا، نمبر تین دوسروں کو اس فعل پر دلیر بنایا، دوسروں کو اس فعل پر دلیر بنایا۔ تو اب گویا ایک کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے انسان کو کتنا شرف بخشا کہ ایک آدمی کے قتل کو تعبیر کیا سارے انسانوں کو قتل کرنے سے، جس طرح تمام انسانوں کا قتل بڑا گناہ، ایک انسان کا قتل بھی اسی طرح بڑا گناہ ہے۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی بچائے ایک جان کو، جو کوئی بچائے زندہ رکھے ایک جان کو، تو گویا اس نے بچایا تمام لوگوں کو۔ تو گویا قرآن کریم نے ایک جان کی حفاظت کو تعبیر کیا تمام جانوں کی حفاظت سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت میں انسانیت کی قدر کتنی ہے، انسانیت کا مقام کتنا ہے کہ ایک انسان کا قتل روئے ارض کے تمام انسانوں کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا گویا تمام انسانوں کا بچانا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، تاکید قانون، اور یقیناً ان کے پاس آئے ہمارے رسول، رسولنا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کر، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ، ان کثیرا منہم نقض قانون، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بعد ذالک ای بعد مجیء الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد بھی وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لمسرفون کے نیچے لکھیں کا قتل الانبیاء، کا قتل الانبیاء، جس طرح انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، حد قطع طریق، حد قطع طریق یعنی ڈاکوؤں کی حد۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ لوگ زمین میں
کوشش کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے، مخالف جانب سے۔ او ینفوا من الارض، یا نکال دیے جائیں علاقے سے، نکال دیے جائیں علاقے سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بہت بڑا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ڈاکوؤں کی حد بیان کی ہے۔ ایک ہے ڈاکہ ڈالنا اور ایک ہے چوری کرنا۔ ڈاکہ ڈالنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اسلحے اس کے زور پر دوسرے سے مال لے لے۔ چوری یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت کی وجہ سے دوسرے کا مال لیتا ہے۔ ڈاکے میں غفلت نہیں ہوتی، ڈاکے میں انسان اپنی طاقت، قوت اور اسلحے کے زور پر دوسرے سے دن دہاڑے مال لے رہا ہوتا ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ تو چونکہ یہ جرم بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہے، اور چوری بنسبت اس کے جرم چھوٹا ہے کہ وہاں بھی وہ مال لے رہا ہے لیکن دوسرا غافل ہے اور رات کے اندھیرے میں آ کر اس کا مال لے رہا ہے، تو اس میں جرم اس کی بنسبت کم ہے تو سزا بھی کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً ان لوگوں کا بدلہ کہ جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو اللہ رسول سے لڑنے سے تعبیر کیا، معلوم ہوا جو امن کو توڑتا ہے وہ اللہ رسول سے گویا لڑتا ہے، چونکہ اللہ رسول نے امن کا حکم دیا، دوسروں کی جان مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ اب جو کسی سے لڑے گا یا مال لے گا تو گویا کہ وہ اس سے نہیں لڑ رہا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ رہا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ میں یہ واو تفصیلیہ ہے، یہ واو تفصیلیہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے لڑ رہا ہے۔ کس طرح لڑ رہا ہے؟ یعنی وہ کوشش کر رہا ہے زمین میں، فساداً مفعول لہو ہے، وہ کوشش کر رہا ہے زمین میں کہ وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ ان یقتلوا، کہ اسے قتل کیا جائے، اس کے نیچے لکھیں بالقتل فقط، بالقتل فقط، کہ قتل کیا جائے گا جب اس نے صرف قتل کیا۔ او یصلبوا، اس کے نیچے بالقتل والغصب، قتل کرتا ہے، مال غصب کرتا ہے تو اسے قتل بھی کیا جائے اور سولی پر بھی لٹکایا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف، اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف جانب سے کاٹا جائے، اس کے نیچے بالاخذ فقط، بالاخذ فقط، اگر صرف وہ مال لے۔ او ینفوا من الارض، یا نکال دیے جائیں علاقے سے، اس کے نیچے لمن اخاف فقط، لمن اخاف فقط، جو صرف لوگوں کو ڈرائے۔ دیکھیں یہاں سزا یہ بیان ہوئی، نمبر ایک اسے قتل کیا جائے، یہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ ڈاکو نے دوسرے کو قتل کیا، یا اسے سولی پہ چڑھایا جائے، یعنی وہ قتل بھی کرتا ہے اور مال بھی غصب کرتا ہے۔ یا یہ دونوں جو سزائیں بیان ہوئی نا، یہ قتل پر بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ڈاکو نے تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے اس کو سولی پہ بھی لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا، کب؟ جب کہ صرف اس نے مال لیا، صرف مال لیا، قتل نہیں کیا، تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور ملک بدر کیا جائے گا اس وقت جب کہ صرف اس نے خوف دلایا، لوگوں میں ڈرایا دھمکایا، مال نہیں لیا، تو اس کو ملک بدر کیا جائے گا، شہر سے نکالا جائے گا۔ اور اگر اس نے مال بھی لیا اور قتل بھی کیا تو پہلے ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا اور پھر اس کے بعد قتل بھی کیا جائے گا۔ تو کل صورتیں ہیں 4۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اگر صرف اس نے قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے، اور اگر قتل کیا ہے ساتھ مال غصب کرتا ہے، لوگوں میں
خوف اور ڈراتا ہے لوگوں کو، تو قتل کرنے کے بعد قاضی کی ثوابدید پر اسے سولی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ اور اگر صرف مال لیا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا، اور اگر صرف ڈرایا ہے تو اس کو ملک بدر کیا جائے گا، اور اگر مال بھی لیا اور قتل بھی کیا تو ہاتھ پاؤں بھی کاٹا جائے گا اور قتل بھی کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں دیکھیں وہ رسوا ہوگا، لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ پاؤں کٹا وہ گھوم رہا ہوگا، سب کو معلوم ہوگا یہ ڈاکو جا رہا ہے، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب یہ سمت مخالف کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی سمت میں دونوں کاٹ دے نا پھر انسان بالکل ادھورا اور ناقص ہو جائے گا، اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا۔ اب دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، دایاں پاؤں بھی، نہ وہ چل سکے گا، نہ جا سکے گا، نہ اس کا بیلنس برابر ہوگا، کبھی دائیں بائیں گرے گا۔ اس لیے اگر ایک ہاتھ کٹا اور دوسرا پاؤں کٹا تو اب وہ دنیا میں چل پھر سکے گا اور وہ اس کے لیے قوت باقی ہوگی، اور یہ لوگوں میں ایک خوف کا ذریعہ بھی رہے گا۔ شریعت کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اعضاء کاٹے جائیں، مقصود ہوتا ہے لوگوں میں حد کی وجہ سے خوف پھیلا کر انہیں گناہ سے روکا جائے۔ جب کسی کو معلوم ہوگا کہ اس کا ہاتھ پاؤں کٹے گا، چوری کرے گا صرف ہاتھ کٹے گا، زنا پہ کوڑے لگیں گے، تو ہر آدمی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو بڑا سخت ہے۔ الا الذین تابوا من قبل، مگر وہ لوگ جو توبہ کر دیں قبل اس کے کہ ان تقدروا علیہم، تم قابو پالو ان پر، قبل اس کے کہ تم قابو پالو ان پر، تو جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں حد ساقط ہو جائے گی مگر حقوق العباد باقی رہیں گے۔ اگر انہوں نے توبہ کر دی ان پر قابو پانے سے پہلے، یعنی ابھی ان کو گرفتار نہیں کیا تھا، گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے توبہ کر دی، تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی حد تو ساقط ہو جائے گی، لیکن جو مال انہوں نے لیا ہے تو وہ حقوق العباد ساقط نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہے، وہ تو پھر ہر ایک کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم ہوتا ہے، جب اس کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے، تو پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، تو وہ آنسو بہانا معتبر نہیں ہے، وہ خوف ہے کہ جو قابو پانے سے پہلے ہو۔ اس لیے شرط یہ لگائی مگر یہ کہ وہ توبہ کر دیں کہ تم ان پر قابو پالو اس سے پہلے۔ اب انہوں نے جو گناہ کیا ہے تو توبہ تو کر لی، تو گناہ تو کیا، تو آگے آیا کہ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، وہ معافی مانگیں گے اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کی معافی ہے لیکن حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنین کے لیے اصول کامیابی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تم تلاش کرو اس اللہ کی طرف ذریعہ قرب، اللہ کی طرف ذریعہ قرب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو تم۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں یہاں پر مومنین کے 3 اصول کامیابی بیان کیے ہیں۔ پہلا کامیابی کا اصول ہے تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثمرہ یہ ہے کہ ایسا آدمی کامیاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے نیچے بترک المعاصی، گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ بفعل الطاعات، نیک اعمال کر کے تم اللہ سے وسیلہ تلاش کرو، بفعل الطاعات، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ دیکھیں یہاں پر پہلا حکم ہے گناہوں کو ترک کرو، تو جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آگے کہا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے ما یتقرب بہ الی اللہ، ما یتقرب بہ الی اللہ، کہ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔
یعنی ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مناسبت کی وجہ سے عموماً وسیلے کی بحث کی جاتی ہے کہ آیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی، وسیلہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مباح اور جائز ہے۔ کوئی وسیلہ پکڑے تو جائز ہے اور اگر نہ پکڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وسیلے کے اندر ایک صورت ہوتی ہے کہ کسی کے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جائے یا انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری بابو حدیث الغار میں کہ 3 آدمی غار میں گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا اور آگے سے چٹان ہٹ گئے۔ وسیلے کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی زندہ آدمی کے واسطے سے دعا کرائے کہ یا اللہ اس کا مقام آپ کے ہاں بلند و بالا ہے اور اس کے واسطے اور توسل سے تو ہمارا یہ کام کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت عباس کو لے کر گئے اور دعا کی کہ اللہ جب تک حضور تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے تو ان کے چچا ہیں، یا اللہ ان کے توسل سے تو ہم پر بارش برسا، تو اللہ رب العزت نے بارش برسائی۔ تو معلوم ہوا زندہ آدمی کے توسل سے بھی وسیلہ جائز ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اپنے عمل سے بھی جائز ہے، زندہ آدمی کے توسل سے بھی جائز ہے، اور اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہو اس کے وسیلے سے کوئی دعا کرے کہ اللہ اس کا مقام آپ کے ہاں بلند و بالا ہے اور تو اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ سکھایا بھی۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ نے اس صحابی کو یہ سکھایا تھا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح تم دعا کرو تو اللہ رب العزت تمہاری بینائی کو لوٹا دے گا۔ اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الصغیر میں بھی نقل کیا۔ وہاں روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، دوبارہ آیا لیکن وہ مصروف تھے، ان کی توجہ اس کی طرف نہیں رہی، تو اس نے کہا میں ان کے پاس گیا لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انہیں ایک صحابی نے عمل بتایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اور وہ وسیلے کی دعا تھی، کہا یہ پڑھ کے جاؤ تو وہ متوجہ ہوں گے، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہی دعا کی، جب گئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ کوئی دنیا سے جا چکا ہو اس کے واسطے سے دعا بھی جائز ہے۔ البتہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس مردے سے مانگے، کہے کہ یہ مردہ میرا کام کرے گا، یہ مجھے اولاد اور نفع نقصان دے گا، تو وہ شرک ہے۔ یہاں مانگا جاتا ہے اللہ رب العزت سے، صرف نیک اعمال کو انسان وسیلہ بناتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ قرآن کریم میں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہاں بھی انسان اپنے ایمان اور اعمال کا وسیلہ پکڑ رہا ہے نا، کہ اللہ میں ایمان لے کر آیا، میں نے نیک اعمال کیے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ معلوم ہوا ایمان اور اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ باقی یہ شرک اور کفر نہیں ہے، وہ تب ہوگا جب کوئی غیر اللہ سے مانگے۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، وہ کہیں گے کاش ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل اس کے لیے اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ معاوضے میں دے دیں، فدیے میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اور اسی کے مثل اور بھی ہو، وہ سب کا سب دیں اور وہ فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو لیکن ان کا کوئی فدیہ اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چونکہ اعمال کرنے کا موقع تو دنیا تھا اور دنیا میں انہوں نے اعمال نہیں کیے، آخرت عمل کا موقع نہیں ہے، وہ جزا کا دن ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں جہنم سے، وما هم بخارجین منها، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس جہنم سے۔
نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس جہنم سے، اور ان کے لیے ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ربط، ماقبل میں بڑی چوری کا بیان تھا، اب یہاں چھوٹی چوری کا بیان ہے، یعنی وہاں ڈاکے کا ذکر تھا اور یہاں سرقہ کا ذکر ہے۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو ان کا ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، نکال عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا اس عورت ہو، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیں یہاں پر مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر بعد میں، اور زنا میں عورت کا ذکر الزانیۃ والزانی میں عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً چوری کرنے کے لیے بہادری، دلیری، قوت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور زنا معاذ اللہ ہوتا ہے شہوت کی وجہ سے، اور جب تک عورت کی طرف سے اس میں رغبت نہ ہو تو اس فعل کا وقوع نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں عورت کا تذکرہ پہلے کیا کہ اگر عورت اس فعل پہ آمادہ نہ ہو تو کبھی یہ گناہ نہیں ہوتا، اور چونکہ چوری کے لیے دلیری اور قوت شجاعت چاہیے اس لیے یہاں مردوں کا ذکر پہلے کیا، لیکن حکم دونوں کے لیے بیان کر دیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب یہاں یہ قید نہیں آئی کون سا ہاتھ کاٹو، دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب چوری کا واقعہ ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں تو اس وقت اس کا ہاتھ کاٹا گیا دایاں، تو لہٰذا اب اگرچہ آیت میں صراحت نہیں ہے لیکن حضور کا عمل اور صحابہ اکرام کا جو عمل ہے، امت کا تعامل ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ کیوں کاٹیں گے؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا، دیکھو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو ہاتھ کاٹنا تو ظلم نظر آیا، جو اس نے چوری کر کے دوسرے کی پوری زندگی کا سارا مال لے لیا، جمع پونجی لے لی، زندگی کی ساری محنت اس سے منٹوں میں لے لی، تو ان کو وہ ظلم نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی دوسرے کو پتھر مار رہا ہے تو اب وہ دوسرا اپنے دفاع میں اگر اس کو مار دیتا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے دیکھو اس نے اس کو مارا، زخمی کر دیا، لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ پہل تو اس نے کی، یہاں بھی پہل اس نے کی، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ نکالن، یہ عبرتناک سزا ہے، یہاں مقصود دوسروں کو اس جرم سے روکنا ہے کہ تاکہ وہ لوگ اس گناہ سے بچیں۔ دیکھیں جب سزا سخت ہے تو اس کے لیے حدود اور قیودات بھی سخت ہیں۔ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی، فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یہاں گواہ قبول ہوں گے صرف مرد ہوں، عادل ہوں، ثقہ ہوں، دیانتدار ہوں، موقع پر موجود ہوں، اور وہ اس چیز کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو، پھر اس نے چوری کی ہو تب ہاتھ کٹتا ہے، یعنی ان شرائط کے بعد، ویسے نہیں کسی کا ویسے کٹ جائے گا، تو معلوم ہو جب یہ تمام شرائط ہیں تب ہاتھ کٹ رہا ہے۔ اور اب ایک چور کا اگر ہاتھ کٹے اور ملک میں 22 کروڑ آدمیوں کا مال محفوظ ہو جائے، 22 کروڑ آدمیوں کا مال محفوظ ہو جائے اور ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ اب جب ایک کا ہاتھ کٹے اور اس کو طالبان کی طرح اوپر لٹکا دیا جائے، سارے لوگ اس کو دیکھیں تو آئندہ کوئی بھی چوری کرے گا۔ یہاں اس کو معلوم ہے میں 10 لاکھ چوری کروں گا، لاکھ روپے آ کے پولیس کو دوں گا، اگلے دن میں باہر ہوں گا، 9 لاکھ روپے میرے پاس بچ جائیں گے، تو اس کو چوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہ چوری کر کے جائے گا اندر، اور اس کو اندر بھی باقاعدہ بیڈ روم ہوں گے، کھانا پینا ہوگا، کیبل انٹرنیٹ اندر چل رہا ہوگا، فحاشی اور یعنی ہوگی، تو اس کو زیادہ اندر سکون مل گیا۔ باہر ہو سکتا تھا جس کا مال ہے وہ لوگ مار نہ لیں، اور یہاں اس کو سکون مل گیا۔ پھر جو وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات ہیں، تو وہ آگے جاتا ہے، پیچھے فون آتا ہے ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن جب خدا کا قانون نافذ ہوگا تو کوئی بھی معاشرے میں چوری
نہیں کرے گا، اس لیے یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ہے، اور یہ عبرتناک سزا ہے۔ ایک مالکی عالم سے کسی نے کہا کہ دیکھیں حد جو ہے نا وہ ہاتھ کی، کہ اگر کوئی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی حد آتی ہے 500 درہم۔ 500 درہم ہے اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے، تو کہا ادھر تو 500 درہم ہے، اور اگر کوئی چوری کر دیتا ہے تو تم کہتے ہو 10 درہم میں ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ اتنا قیمتی ہے، کوئی دوسرے کا کاٹے تو 500 درہم، اور اگر چوری کرے 10 درہم کی تم ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، جب تک یہ ہاتھ امانت دار ہے تو یہ قیمتی ہے، اور جب یہ خیانت کرنا شروع کر دے گا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب یہ امانت دار ہے تو اس کی قیمت 500 درہم ہے، اور جب یہ خیانت شروع کر دے گا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایسے بے حیثیت کو اس کے جسم سے الگ کرنا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا، اور عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے۔ اللہ غالب ہے یعنی جو چاہے اللہ حکم دے۔ اب جی یہ اللہ نے سزا کیوں دی؟ تو خدا ہے جو اعتراض کر رہا ہے؟ اس رب نے پیدا کیا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ خالق ہے، وہ بندے کی نفسیات سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کس سزا سے جرم معاشرے سے ختم ہوگا۔ دیکھیں امریکہ یورپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ اپنے ملک سے فحاشی کو، عریانی کو، قتل و غارت گری کو، منشیات کو ختم نہیں کر سکے۔ کیمرے موجود ہیں، تمام ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ اللہ کی حدود نافذ نہیں۔ ایک اللہ کی حد نافذ کر دو، خود معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ غالب ہے، جو چاہے وہ اللہ حکم دے۔ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے جو کہا ایک چور کا ہاتھ کاٹو تو حکمت یہ ہے کہ 22 لاکھ انسانوں کا، 22 کروڑ انسانوں کا مال محفوظ ہوگا۔ ایک زانی کو کوڑے مار دو، پورے معاشرے میں زنا ختم۔ ایک ڈاکو کو سرعام قتل کر دیا جائے، قاتل کو سب کی جان مال محفوظ ہو جائے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، ترغیب توبہ، پس جو توبہ کر دے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جس نے ظلم کے بعد یعنی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کے فوراً بعد اگر وہ توبہ کر دے، اور پھر صرف زبان سے توبہ توبہ کافی نہیں ہے، کانوں کو ہاتھ لگا لیے، بلکہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے گا، پھر اللہ اس کی طرف یقیناً متوجہ ہوگا، تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، تاکید امتثال۔ تاکید امتثال اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما برداری کا حکم دے رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے یا کسی اور سزا کا حکم دے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور مالک جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے یقیناً اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی ہے؟ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذمت منافقین و یہود، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور یہود اور منافقین کی مذمت بھی ہے۔ پورے قرآن کریم میں یا ایھا الرسول 2 جگہ ہے، ایک سورہ مائدہ میں آیا ہے اور ایک اس جگہ ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون، اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ کہ جو لوگ جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے کر آئے۔ بافواہہم یہ قالو سے متعلق ہے، یہ قالو سے متعلق ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اپنے منہ سے۔ ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لائے ان کے دل۔ ومن الذین ہادوا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، مبالغہ ہے، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، اور وہ بہت سننے والے دوسری قوم کے لیے،
بہت سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتو کا جو تمہارے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ وہ بدل ڈالتے ہیں احکامات کو ان کی جگہوں سے، یقولون ان اوتیتم اور وہ کہتے ہیں اگر تم دے دیے جاؤ ھذا یہ حکم فخذوہ تو تم لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو فاحذروا تو تم اس سے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ پس جس کے ساتھ اللہ ارادہ کر دے گمراہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ہرگز آپ نہیں اختیار رکھو گے اللہ کے مقابلے میں اس کا کچھ بھی، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْجَامَ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں ارادہ کیا ان کے دلوں کو پاک کرنے کا، ان کے لیے دنیا میں ہوگی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے ہوگا عذاب بہت بڑا۔ دیکھیں اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے، یہود کے اندر دو شخصوں نے زنا کر دیا اور وہ دونوں شادی شدہ تھے، مالدار آدمی تھے، تو اب یہود کی شریعت میں جو سزا تھی تورات میں وہ یہ تھی کہ انہیں رجم کیا جائے۔ اب یہ چاہتے تھے ان پہ رجم نہ ہو، دولت اور پیسے والے ہیں، کسی طرح ان کی سزا کوڑوں پر آ جائے، تو انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو پیغام بھیجا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، بنو قریظہ مدینہ کے باشندے تھے، کہا تم جا کر اس نبی آخر الزمان سے پوچھو کہ اس کی کیا سزا ہے۔ ان کا مقصد تھا کہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس کی سزا کوڑے ہو تاکہ یہ رجم سے بچ جائیں۔ حضور کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اس کی سزا کوڑے مارنا ہے، اس کی سزا رجم کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا یہی سزا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ سزا تو پہلے نہیں تھی، آپ نے کہا نہیں تمہاری تورات میں بھی یہی سزا موجود ہے۔ انہوں نے انکار کیا ہماری تورات میں رجم کی سزا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابن سوریہ ہے بتاؤ یہ کیسا آدمی ہے، یہ یہود کا بڑا عالم تھا۔ انہوں نے کہا بہت بڑا عالم ہے، تورات کی تمام مسائل کو احکامات کو جانتا ہے۔ آپ نے کہا اسے بلاؤ، اسے بلایا گیا، آپ نے اس کو قسم دے کر کہا صحیح بتا کیا تورات کے اندر یہ حکم نہیں ہے رجم کا؟ تو اس نے کہا ہاں موجود ہے، تورات میں حکم موجود ہے۔ اسی طرح جب یہ یہودی حضور کے بعد تورات لے کر آئے تھے، آپ نے منگوائی تو آپ نے کہا پڑھو، تو اب وہ پڑھ رہے تھے، درمیان کے اندر جو رجم کی آیت تھی نا ان لوگوں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا نا، یوں ہاتھ رکھ کے اوپر سے پڑھ لیا اور نیچے سے پڑھ لیا کہ حضرت تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے مسلمان ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے ہلاک کرے، ہاتھ اٹھا کے نیچے پڑھ۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھا کے نیچے پڑھا تو اس میں موجود تھا کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم۔ تو اب ان آیتوں میں وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اب یہ حضور کے پاس اس لیے آئے تھے کہ تاکہ سزا مل جائے کوڑوں کی اور رجم کی سزا نہ ہو، لیکن رجم کی سزا اسلام میں بھی ہے اور تورات میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ان آیت کے اندر وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو دوڑتے ہوئے آتے ہیں کفر کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے، بافواہہم یہ قالو سے متعلق ہے، اس کے نیچے لکھے مراد منافقین ہے، اس سے مراد منافقین ہے کہ جو ایمان لے کر آئے تھے صرف اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، تو یہ منافق لوگ، اور ومن الذین ہادو اور لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہیں۔ سماعون سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم سماعون للکذب کہ وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون اور وہ بہت سننے والے دوسری قوم کے لیے، لقوم آخرین کے نیچے لکھیں اس سے مراد یہود خیبر ہیں، اس سے مراد یہود خیبر ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ جو آئے تھے نا منافقین اور یہودی، یہ حضور کے پاس جو آئے تھے یہ اس قوم کے لیے آئے تھے نا ان کی بات سننے کے لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور حکم کوڑوں کا آئے رجم کا نہ آئے۔ سماعون مبالغے کا صیغہ ہے، بہت کان لگا کے سننا،
یہ لفظ جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اس کے لیے بھی ہوتا ہے جو صرف اپنے مطلب کی بات سننے کے لیے آئے، دوسری باتیں سناؤ تو توجہ نہ کرے، اور مطلب کی بات ہو تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ بھی کان کھڑے کر کے آئے صرف جھوٹ سننے کے لیے، حق سننے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ حق سننے کے لیے آتے تو حق کو مانتے، اور یہ سننے کے لیے آئے دوسری قوم کے لیے، یہود خیبر کے لیے۔ لم یاتو کا جو تمہارے پاس نہیں آئے، وہ یہود خیبر تو خود نہیں آئے نا تمہارے پاس، یہ ان کے لیے سننے آئے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ وہ کون؟ یہود خیبر کے، وہ خود تمہارے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلمہ، منافقین اور یہود کا طرز عمل، منافقین اور یہود کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ لوگ تحریف کرتے ہیں احکامات میں ان کی جگہوں سے، یعنی کوئی حکم دے دو تو اس حکم میں تبدیلی لاتے ہیں۔ جیسے پہلے بات گزر گئی نا، انہیں حکم تھا اب لفظ راعنا یہ استعمال کرتے راعینا، حکم تھا سمعنا و اطعنا یہ کہتے سمعنا و عصینا، انہیں اب حکم تھا رجم کا اور انہوں نے رجم کی بات کو سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس میں تبدیلی لے آئے کہ یہ غریبوں کے لیے حکم ہے، مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ یقولون ان اوتیتم، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دے دیے جاؤ ہاذا، نیچے لکھو یہ آسان حکم، یہ آسان حکم یعنی کوڑے مارنا، یہ آسان حکم یعنی کوڑے مارنے کا اگر حکم ہو فخذوہ تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے، بریکٹ میں یہ آسان حکم یعنی کوڑے مارنے کا، فَاحْذَرُوا تو تم اس سے بچو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے جسے اللہ گمراہ کر دے ہرگز آپ نہیں اختیار رکھتے اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کچھ بھی، یعنی ان لوگوں نے خود گناہ کر کر کے اپنے دلوں پہ مہر لگا دی، اب حق کی بات ان کو اثر نہیں کرتی، رشوت کھا کھا کے ان کے دل سخت ہو گئے، پیسے لے کر تحریف شروع کر دی، اس لیے اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کا انجام یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے، تو جس کو اللہ ارادہ نہ کرے جن کے دلوں کو پاک کرنے کا، تو ان کے لیے دنیا میں ہوتی ہے رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے ہوتا ہے عذاب بہت بڑا۔ سماعون للکذب، اس سے پہلے ہم معذوف ہے کہ وہ خوب کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ کی باتوں کو، جھوٹ کی باتوں کو کان لگاتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، بہت حرام کھانے والے ہیں، مبالغہ ہے، بہت حرام کھانے والے ہیں، بریکٹ میں یعنی رشوت، یہ یہودی پیشوا رشوت لے کر تورات کے احکام میں تبدیلیاں کرتے تھے اور اپنے مقصد کی باتوں کو کان لگا کر سنتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کان لگا کر یہ سنتے ہیں مقصد کی باتیں جھوٹ کی، اور یہ بہت حرام کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، او اعرض عنہم یا آپ ان سے اعراض کیجئے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اور یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا اگر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ فیصلہ کریں، چاہیں تو آپ اعراض کریں۔ اعراض کیوں کریں؟ کیونکہ یہ باقاعدہ اسلامی حکومت کے شہری نہیں ہے نا، چونکہ اسلامی حکومت کے شہری نہیں ہے اس لیے فیصلہ نہ کرنے کا اختیار ہے۔ دیکھیں اسلامی حکومت کے شہری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یا تو مسلمان ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہے جزیہ دو، اور جزیہ دے کر ماتحت رہے، تو یہ جزیہ بھی نہیں دے رہے، اسلامی حکومت کے ماتحت بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اختیار ہے چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے آپ ان سے اعراض کریں، اور اگر اعراض کریں تو کوئی بھی یا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اور اگر فیصلہ کریں تو آپ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ تاکید ما سبقہ، اور وہ کیسے منصف بنائیں گے آپ کو، اور وہ کیسے منصف بنائیں گے آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس تورات میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد،
وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ بات چل رہی تھی کہ یہود کو حکم دیا گیا تھا تورات میں رجم کا، تو اب انہوں نے رجم کے حکم پر عمل نہیں کیا، اور ان کے ہاں اگر کوئی مالدار زنا کر دیتا تو یہ لوگ کہتے کہ اس کے لیے حکم نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب اس فعل کا ارتکاب کرتا تو اسے کہتے کہ یہ سزا اس کے لیے۔ تو بات پہلے گزری کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں ان کی شریعت میں کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ان کی شریعت میں ہمیں کوڑوں کا حکم مل جائے تو ہم اس پر عمل کر دیں گے۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ کی شریعت میں بھی اس کا حکم رجم کا تھا، تو حضور نے ان کو بتا دیا۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، کیسے آپ کو حکم بنائیں گے، منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اور تورات میں اللہ کا حکم کون سا؟ رجم۔ تورات میں اللہ کا حکم یعنی رجم موجود ہے، پھر بھی وہ لوگ اس کے بعد بھی اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اگر یہ لوگ ماننے والے ہوتے، تسلیم کرنے والے ہوتے تو پہلے تورات کو تسلیم کر لیتے، اسے نہ کرتے، آپ کی بات کو کرتے، لیکن یہ کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا، تورات کا دور، اور نیچے لکھیں فضائل تورات۔ ماقبل میں چونکہ تورات کا ذکر ہوا، اسی مناسبت سے اب آگے بھی تورات کا تذکرہ ہے کہ یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدن، اور اس تورات میں جو مضامین ہیں وہ سراپے ہدایت ہے، ونور، اور یہ تورات سراپے نور ہے، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں تورات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، مطیع تھے، جو مطیع اور فرما بردار تھے اللہ کے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں، والربانیون، اور فیصلہ کرتے ہیں اللہ والے، والاحبار، اور ان کے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ نگہبان ٹھہرائے گئے، بسبب اس کے کہ نگہبان ٹھہرائے گئے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، نگران ٹھہرائے گئے یعنی محافظ ٹھہرائے گئے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ تھے اس پر گواہ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، آپ مت ڈریے لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈریے، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑے ثمن کے عوض، پس جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی لوگ کافر لوگ ہیں۔ ماقبل میں تورات کا تذکرہ تھا، تو اسی مناسبت سے اب آگے بھی تورات کا ذکر ہے، تو تورات کے دور کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے تورات کے فضائل بیان کیے۔ ہدن، فضیلت نمبر 1 کہ یہ کتاب سراپائے ہدایت ہے۔ ہدن کے نیچے لکھیں فی العقائد، ہدن فی العقائد، کہ یہ عقائد میں سراپائے ہدایت ہے۔ ونور، فضیلت نمبر 2، نور کے نیچے فی الاعمال، اور یہ اعمال میں سراپائے نور ہے۔ تو گویا تورات کے 2 فضائل ہیں، عقائد میں سراپائے ہدایت ہے اور اعمال میں سراپائے نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں اس تورات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام۔ اب انبیاء علیہ السلام کون ہیں؟ الذین اسلموا، جو مطیع اور فرما بردار تھے اللہ کے۔ الذین اسلموا لکھیں صفت مادحہ، یہ النبیون کے لیے صفت مادحہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے صفت کی ایک قسم ہوتی ہے صفت مادحہ، اور ایک ہوتا ہے صفت مذممہ، کہ جس میں کسی شے کی مذمت بیان کی جاتی ہے، تو جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ رجیم جو ہے یہ صفت مذمومہ ہے کہ شیطان کی مذمت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کی جو 2 صفات ہیں یہ صفت
مادحہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے صفت مادحہ کہ انبیاء علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ فیصلہ کرتے تھے کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی ہیں۔ والربانیون والاحبار، لکھیں اس کا عطف ہے النبیون پر، اس کا عطف ہے النبیون پر، کہ فیصلہ کرتے ہیں نبی، اور فیصلہ کرتے ہیں اللہ والے، اور فیصلہ کرتے ہیں ان کے علماء۔ اب کس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 اللہ والے لوگ، اور نمبر 3 ان کے علماء۔ اللہ والے لوگ اس سے مراد بریکٹ میں مشائخ، جسے کہتے ہیں صوفیاء اکرام، یعنی ان کے مشائخ اور نیک لوگ، اور احبار ان کے علماء۔ بمستحفظوا، بسبب اس کے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب کے، نگہبان محافظ ٹھہرائے گئے، بسبب اس کے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب کے۔ دیکھیں سابقہ آسمانی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان علماء پہ رکھی تھی، مشائخ پہ رکھی تھی کہ وہ حفاظت کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی۔ اب جن کی ذمہ داری ان کے مشائخ اور علماء پہ تھی تو اس میں کمی زیادتی ہو گئی، تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس لیے اس میں کوئی آپ بیٹھو پیچھے چلے جائیں۔ قرآن کریم کی ذمہ داری چونکہ اللہ رب العزت نے لی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذمہ داری کی وجہ سے قرآن میں اب تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ تو یہاں یہ جملہ سمجھنے کا ہے، بسبب اس کے کہ یہ لوگ نگہبان ٹھہرائے گئے، محافظ ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب کے۔ تو یہ لوگ محافظ تھے، لیکن انہی لوگوں نے کتاب میں تحریف کی، انہوں نے تبدیلی لائی۔ دیکھیں یہاں اللہ نے تورات کو اپنی کتاب کہا، اللہ کی کتاب، تو جس وقت وہ نازل ہوئی تھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، حالانکہ یہ خود اس پر گواہ تھے، بریکٹ میں اقرار کرنے والے تھے، گواہ تھے یعنی اقرار کرنے والے تھے۔ اب یہ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس میں رجم کا حکم ہے، اور یہ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں، آپ کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ اقرار کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، فرائض اہل تورات، پس آپ مت ڈریے لوگوں سے۔ الناس کے بعد لکھیں فی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تخشوا الناس، پس آپ لوگ مت ڈریے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں۔ یا اللہ تعالیٰ اہل تورات کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ تورات کو ماننے والوں تم لوگوں سے نہ ڈرو میرے پیغمبر کی تصدیق کرنے میں، وخشونی، تم لوگ مجھ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو، میرے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، اپنے احبار اور مشائخ سے مت ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑے ثمن کے عوض۔ اب تھوڑا ثمن یعنی آخرت کے مقابلے میں انسان جتنی بھی دنیا لے لے تو وہ کم ہے۔ تو اب یہ لوگ یہی کرتے تھے کہ مال و دولت کی وجہ سے تورات میں تبدیلی لے آتے، تو کہا کہ تم اس تھوڑے ثمن کے عوض اللہ کے احکامات کو مت بیچو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، انجام منکرین، پس جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی لوگ کافر لوگ ہیں۔ اس کے نیچے لکھیں یہ حکم رجم کے منکر تھے، یہ حکم رجم کے منکر تھے، رجم کے حکم کا ان لوگوں نے انکار کیا، اسی لیے یہ لوگ کافر ہیں۔ تو دیکھیں کافر اس اعتبار سے کہا کہ جو شریعت کا حکم تھا انہوں نے اس کو بالکل تبدیل کر دیا، اور اس کے ماننے کہ یہ لوگ منکر ہو گئے۔ تو معلوم ہوا جو شریعت کے حکم کا انکار کرے یا اس کو بالکلیہ جو تسلیم نہ کرے،
استہزاء کرے تو وہ کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات میں حکم قصاص کا بیان، تورات میں حکم قصاص کا بیان۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا ان پر اس تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یقیناً نفس نفس کے بدلے، آنکھ آنکھ کے بدلے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک ناک کے بدلے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کان کے بدلے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت دانت کے بدلے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا قصاص ہے، اور زخموں کا قصاص ہے۔ فمن تصدق بِهِ، پس جو معاف کر دے بِهِ، اس قصاص کو، تو فہو کفارۃ لہ، پس وہی اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، انجام معرضین، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ دیکھیں یہاں سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تورات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قصاص کے احکامات کو بیان کیا تھا۔ یہود میں دو قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا یہ لوگ مالی اعتبار سے کمزور تھے، بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا یہ مالی اعتبار سے وسعت والے تھے۔ تو اب اگر بنو قریظہ کے قبیلے والے بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دیتے تو یہ مالدار لوگ ان غریبوں سے پورا پورا قصاص لیتے، اور اگر یہ مالدار بنو نذیر والے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مار دیتے تو یہ ان کو پورا پورا قصاص نہیں دیتے تھے، نہ پوری پوری دیت دیتے تھے، یعنی خود مطالبہ کرتے تو مکمل دیت کا مطالبہ، مکمل قصاص لیتے، اور ان کا کوئی آدمی اگر ان کو مار دیتا تو پھر نہ پوری دیت دیتے اور نہ قصاص دیتے۔ تو گویا ان کے ہاں اب تفریق تھی کہ غریب اگر غریب کو مارے گا تو قصاص ہے، مالدار غریب کو مار دے تو مالدار کو قتل نہیں کیا جائے گا، غریب مالدار کو مار دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، مرد مرد کو قتل کرے تو قتل ہے، لیکن اگر مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں وہ قتل نہیں ہوگا، کسی معذور اپاہج کو کر دیا تو وہ قتل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے گویا اپنا قانون بنا دیا، اور اپنا یہ بنا دیا کہ مالدار کو کوئی قتل کرے تو اس سے قصاص لو، مالدار جس کو چاہے قتل کر دے اس پر کوئی قصاص نہیں، غریب سے پوری دیت لو، مالدار کا حکم یہ ہے کہ وہ پوری دیت نہ دے۔ تو انہوں نے یہ جو تبدیلی کی اور یہ تفریق کی، تو اللہ رب العزت یہاں یہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے تورات میں ان پہ لکھا تھا کہ نفس نفس کے بدلے میں ہے، یہاں مطلق نفس ہے، یہاں غریب اور امیر کی کوئی قید نہیں، یہاں معذور اور تندرست کی بھی کوئی قید نہیں ہے، یہاں صاحب حیثیت یا غیر صاحب حیثیت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو ہم نے فرض کیا تھا ان پر اس تورات میں کہ نفس نفس کے بدلے میں ہے، یعنی جو بھی قتل کرے گا کسی کو، چاہے عورت کو بھی قتل کرے تب بھی قصاص ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ مرد میں تو قصاص ہے اور عورت میں نہ ہو، نفس نفس کے بدلے آنکھ آنکھ کے بدلے ناک ناک کے بدلے اور کان کان کے بدلے اور دانتوں اور دانت دانت کے بدلے اور زخموں میں بھی قصاص ہے، یعنی جن زخموں میں بدلہ لینا ممکن ہوگا ان زخموں میں بھی قصاص ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہے ہدایہ میں، اور اگر نہیں تو تفصیلاً یہ بحث آ جائے گی کہ جن زخموں میں آدمی بدلہ لے سکتا ہے تو ان میں لیا جائے گا، اور جہاں بالکل ممکن نہ ہو تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، پھر اس میں دیت آئے گی۔ تو اب دیکھیں یہ تورات کے اندر یہ احکامات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا اور اس کی کوئی نفی نہیں کی۔ تو شرائع من قبلنا کہ وہ احکامات جو قرآن میں آئے اور قرآن ان کی تائید کریں تو وہ اس شریعت میں بھی حجت ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اب یہاں ذکر کیے اور ان کی کوئی نفی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کا تذکرہ کرنا، اس کی مدح کرنا اور صاحب شریعت کا اس کو باقی رکھنا، یہ دلیل ہوتا ہے کہ یہ احکامات اس شریعت میں بھی حجت ہے۔ اس لیے اب یہ حکم یہاں بھی ہے، کوئی آنکھ کسی کی پھوڑے گا قصاص میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی، کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے قصاص میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کے اندر قصاص موجود ہے۔ والجروح قصاص،
اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ والجروح میں الف لام عہد خارجی ہے، یعنی جیسا زخم لگایا گیا ہوگا اسی طرح اس پر بدلہ ہوگا۔ قصاص سے پہلے لفظ معذوف ہے ذات و قصاص، ذات و قصاص کے زخموں کے اندر بھی قصاص ہے، یہ اس لیے تاکہ اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور عطف درست ہو۔ فمن تصدق به، پس جس نے معاف کر دیا اس قصاص کو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معافی کو لفظ صدقے سے تعبیر کیا، تو جس طرح صدقہ کرنے پر ثواب ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس پر بھی اتنا ہی بڑا ثواب ہوگا۔ فہو کفارۃ اللہ، پس گویا کہ وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ تو اب ظالمین کے نیچے لکھیں قوی سے کم اور ضعیف سے زیادہ لینا ظلم ہے۔ قوی سے کم اور ضعیف سے زیادہ لینا ظلم ہے۔ تو میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ مالدار کو تو قتل نہیں کرتے تھے، غریب کو قتل کرتے تھے۔ مالدار سے پوری دیت نہیں لیتے، غریب سے پوری لیتے، تو یہ لینا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ وقفینا علی آثارہم، انجیل کا دور، تورات کی بات پوری ہوئی، اب انجیل کا تذکرہ ہے۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، ہم نے ان کے پیچھے بھیجا علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، کس کو؟ بعیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والے تھے لما، اس کتاب کی، بین یدیہ من التورات، جو کتاب ان سے پہلے تھی یعنی تورات۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے انہیں انجیل دی کہ جو انجیل سراپے ہدایت تھی اور سراپے نور تھیں۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی۔ وہ کتاب کون سی؟ من بیانیہ ہے یعنی تورات۔ وہدی وموعظہ، اور وہ کتاب سراپے ہدایت تھی اور سراپے نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں ماقبل میں تذکرہ تھا تورات کا اور اب تذکرہ ہے انجیل کا، تو فرمایا ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کو۔ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کا تسلسل جاری ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، حضور پر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور عیسیٰ ابن مریم کیوں آئے؟ تو کہا بتایا مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ تاکہ تصدیق کریں اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی، من بیانیہ ہے یعنی تورات کی۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے نیچے لکھیں گے صداقت عیسیٰ، صداقت عیسیٰ عنوان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں تورات کے۔ وآتیناہ الانجیل، فضائل انجیل، فضائل انجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی کہ جو سراپے ہدایت ہے، فضیلت نمبر 1۔ ونور، نمبر 2 سراپے نور ہے۔ نمبر 3 تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان سے پہلے ہے۔ نمبر 4 سراپے ہدایت ہے، اور نمبر 5 سراپے نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو گویا انجیل کے کتنے فضائل بیان ہوئے؟ 5۔ اب انجیل کی پہلی فضیلت ہدن، سراپے ہدایت ہے، نیچے فی العقائد، عقائد میں سراپے ہدایت تھی۔ نور فی الاعمال، اور سراپے نور تھیں اعمال میں، اور تصدیق کرنے والی تھیں پہلی کتابوں کی یعنی تورات کی، اور سراپے ہدایت تھی۔ اب یہاں لفظ ہدن کا تکرار ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ پہلے والا جو لفظ ہدن ہے اس سے مراد عام ہے، ہدایت عامہ، اور دوسرے والے ہدن سے مراد ہدایت خاصہ۔ یہ نمبر 2، پہلے والے ہدن سے مراد عقائد ہیں، اور دوسرے والے ہدن سے مراد ان عقائد پر استقامت ہے۔
یا پہلے والے ہدن سے مراد اجمالی طور پر ہدایت ہے اور دوسرے ہدن سے مراد تفصیلی طور پر ہدایت ہے۔ اور یا یہ ہے کہ یہ پہلے والے کے لیے تاکید بن رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ ہدن پہلے والا عقائد میں ہدایت تھی، اور اب یہاں دوسرا سراپا ہدایت ہے اہل علم کے لیے اور نصیحت ہے عوام کے لیے۔ تو اہل علم کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اس سے ہدایت کی باتیں لیتے ہیں، اور عوام کے لیے نصیحت ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، فرائض اہل انجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل بما انزل اللہ فی، وہ جو اللہ نے نازل کیا، ومن لم يحكم بما انزل اللہ، پس جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ کامل فاسق ہیں، یہی لوگ کامل فاسق ہیں۔ نیچے لکھیں خارجون عن الایمان، یہی لوگ ایمان سے خارج لوگ ہیں۔ تو اب جو فیصلہ نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو وہ کامل فاسق ہے، اور کامل فاسق کافر ہے۔ اور اگر اللہ کے فیصلے کو تو مانتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن عملی طور پہ تسلیم نہیں کرتا، تو وہ پھر عملاً فاسق ہوگا، اعتقاداً تو نہیں ہوگا، عملاً فاسق ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قرآن کریم کا دور، پہلے تذکرہ تھا تورات کا، پھر انجیل کا، اور اب قرآن کا، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، صداقت قرآن کہ یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے کتابوں میں سے، وَمُهَيْمِنًا، اور یہ نگہبان ہے ان پر، اور یہ قرآن نگہبان ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے ان پر۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت اتباع کیجئے ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، عَمَّا سے پہلے یہ معرضاً، معرضاً اعراض کرتے ہوئے اس سے جو آپ کے پاس آیا ہے حق میں سے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، لِكُلٍّ کے نیچے لِكُلِّ أُمَّةٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے تم میں سے، شرعتاً دستور، منہاجاً طریقہ، ہر امت کے لیے ہم نے دستور اور طریقہ مقرر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک امت، بریکٹ میں کہ سب کے لیے ایک شریعت ہوتی، سب کے لیے ایک شریعت ہوتی، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے۔ اس کے بعد لکھیں وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لَمْ يَشَاء، لیکن وہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، اسی وجہ سے اس نے تمہیں ایک امت نہیں بنایا۔ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کتاب میں سے تو تم آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور تم نے لوٹ کر آنا ہے سب کے سب نے اللہ کی طرف، وہ خبردار کر دے گا تمہیں اس پر جس چیز میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم کا تذکرہ ہے، تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف نازل کیا قرآن کو بالحق کی، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ تو اب یہاں سے ہے فضائل قرآن، فضائل قرآن، قرآن کریم کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے کہ قرآن برحق کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نگہبان ہے، محافظ ہے ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں۔ تو کتنے فضائل بیان ہوئے قرآن کے؟ 3۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم کے بارے میں تیسری بات بڑی اہم ہے کہ قرآن نگہبان ہے یا محافظ ہے، یعنی پہلی کتابوں کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے،
پہلی کتابوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ کتابیں برحق تھی جب نازل ہوئیں، البتہ ان کے متبعین نے رشوت لے کر دولت کی وجہ سے ان میں تحریف کر دی۔ تو یہ پہلی کتابوں کی نگہبان ہے، پہلی کتابوں کی تائید کرنے والی ان کے محافظ ہے۔ تو فاحکم بینہم، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان۔ فاحکم عنوان ہے فرائض رسول، فرائض رسول، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یعنی اگر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، جیسے یہ لوگ رجم کے مسئلے میں آئے یا قصاص کے مسئلے میں یہ لوگ آئیں، تو ان کو بتا دو کہ وہی حکم ہے قرآن میں جو حکم تورات میں بھی تھا، اسی کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، یعنی اب ان کا جو مذہب ہے وہ صرف خواہشات ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی لے آئے نا، تو تبدیلی لانے کی وجہ سے اب وہ اللہ کی کتاب نہیں رہی بلکہ وہ خواہشات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلی کر دی، مالدار کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ انہوں نے شریعت بنا دی، تو اب وہ دین نہیں رہا، کیا ہے؟ خواہشات۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اصل قرآن کریم کے احکامات کو بدل دے گا تو پھر وہ خواہشات پہ چلے گا، کتاب اللہ پہ نہیں چلے گا۔ تو مت اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی، معرضاً عما جاءک، اس حال میں کہ آپ اعراض کرنے والے ہوں اس سے جو آپ کے پاس آیا حق میں سے، یعنی اگر آپ ان کی باتوں پہ چلیں گے تو ان کی خواہشات پہ تو آپ حق سے اعراض کریں گے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے لیے بنا دیا ایک دستور اور ایک طریقہ۔ دستور پہلا لفظ شرعہ، شرعہ کہتے ہیں شریعت کو، جس میں عقائد اور احکامات کا بیان ہے۔ شرعہ یعنی شریعت جس میں عقائد اور احکامات کا بیان ہے، اور منہاج سے مراد طریقت، کہ جس میں تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا تذکرہ ہے، جس میں تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں دونوں چیزیں، شریعت بھی ہے، عقائد اور اعمال، اور طریقت بھی ہے، یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو بنا دیتا ایک امت، ایک امت بنا دیتا، بریکٹ میں تو سب کی شریعت بھی ایک ہوتی، لیکن وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لم یشاء، اسی لیے اس نے تمہیں ایک امت نہیں بنایا۔ وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس لیے تمہیں ایک امت نہیں بنایا۔ کس چیز میں آزمانا چاہتا ہے؟ اس میں جو اللہ نے تم کو وہ کتاب دی ہے، بس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہ اللہ خبردار کر دے گا ان تمام چیزوں پر جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ اب یہ لوگ اختلاف کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے معجزات کو، اوصاف کو نہ مانتے، رجم کے حکم کو نہ مانتے، قصاص میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں خبردار کر دیا جائے گا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، تاکید حکم سابق، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان میں جو اللہ نے نازل کیا۔ دیکھیں ماقبل میں یہ اس حکم کی تاکید ہے، ماقبل میں گزرا نا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ تو یہ ماقبل والے حکم کی تاکید ہے کہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دیکھیں اب سوال یہ ہوگا، ماقبل میں تھا کہ آپ ان سے اعراض کرو، ماقبل میں بات گزری تھی کہ گزشتہ سبق میں کہ آپ ان سے اعراض کرو، اور یہاں پر بات آئی کہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کرو، تو بظاہر اس میں تعارض آ رہا ہے۔ تو وہاں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کرو، تو یہ اس وقت جب تک کہ وہ اسلامی مملکت کے شہری نہیں تھے، شہری نہیں بنے تھے، ذمی نہیں تھے، تو ان پر قانون نہیں لاگو ہو رہا تھا، کہا اعراض کرو۔ اور جب یہاں کہا فیصلہ کرو، یہ تب جب کہ غیر مسلم اسلامی حکومت کے شہری بن جائیں، اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے لگے، تو پھر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ یہ بات گزری ہے گزشتہ سبق میں، آیت نمبر
41 میں، آیت نمبر 41 میں بات تھی نا کہ آپ ان سے اعراض کیجیے۔ آیت نمبر 42 میں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقسط، اس سے پہلے دیکھیں وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اس سے پہلے فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں آپ فیصلہ کرو یا اعراض کرو، یعنی وہاں فیصلے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا آپ ان سے اعراض کرو تب بھی مرضی ہے، یعنی گویا جب تک یہ لوگ آپ کی مملکت کے شہری نہ بنے، قانون کو تسلیم نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے آپ فیصلہ کرو یا نہیں۔ اور یہاں جو آ رہا ہے فیصلہ کرو، جب یہ آپ کے قانون کو مانیں اور باقاعدہ یہ قانون کو تسلیم کریں اور یہ فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر آپ ان کے درمیان میں کرو، یا یہ کہ ابتدا میں آپ کو اختیار تھا فیصلہ کرو یا نہ کرو، لیکن بعد میں اللہ نے حکم دے دیا جب یہ خود چل کے آ رہے ہیں تو اب ان کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی گویا پہلے والی جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب ایک ہی حکم ہے کہ جب یہ آپ کے پاس خود آئیں تو آپ ان کے درمیان میں وہی فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کے پیچھے مت چلو، وہی بات کہ اب ان کی جو کتاب ہے وہ خواہشات میں تبدیل ہو گئی، اگر اس پہ چلیں گے تو گویا وہ خواہشات ہیں، اس سے آپ بچو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے آپ بچو، آپ ان سے ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہیں وہ بہکا نہ دیں آپ کو ان بعض احکامات کے بارے میں جو اللہ نے آپ پر نازل کیے، کہیں وہ بہکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ بہکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو ان بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہیں۔ تو یہاں لکھیں ان یفتنوکا کے نیچے، اگرچہ اس کا احتمال نہیں ہے لیکن ہوشیاری اور تیقظ ضروری ہے، اگرچہ اس کا احتمال تو نہیں ہے کہ وہ حضور کو معاذ اللہ فتنے میں ڈال دیں گے، لیکن پھر بھی ہوشیاری اور تیقظ ضروری ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان سے بچو، یہ تمہیں بہکا نہ دیں، تو عام آدمی کے لیے تو بچنا باطل لوگوں سے زیادہ ضروری ہے۔ جب صاحب شریعت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے قریب نہ جاؤ، یہ لوگ تمہیں کہیں بہکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، تو اگر کوئی عامی آدمی ہوگا اور وہ باطل فرقوں والوں کے بیانات اور تحریریں پڑھے گا تو اس کا فتنے میں مبتلا ہو جانے کا